آج مسلمان نے معاذ اللہ جنت کو بھی مذاق بنا لیا، اس نے قبرستان کو بھی مذاق بنا لیا، اس نے دعاؤں کو بھی مذاق بنا لیا، اس نے بہت ساری چیزوں کو معاذ اللہ جو نجات کا ذریعہ تھی، جو کامیابی کا ذریعہ تھیں، جو اپنے رب کو راضی کرنے کا ذریعہ تھیں، جو اللہ رسول کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ تھیں، ان کو مذاق بنا لیا۔ وہ ٹک ٹاک ویڈیو کی صورت میں ہو، وہ جناب والا کسی خوش طبی کی صورت میں ہو، وہ مذاق کی صورت میں ہو، مسلمان نے اس کو بھی اپنے لیے نقصان کا ذریعہ اور نقصان کا سبب بنا لیا۔ مثال کے طور پر بہت سارے نوجوان دوستوں کو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ قبرستان جا کر ایسی ویڈیوز بناتے ہیں کہ جس سے وہ ٹک ٹاک میں بطور جوک اور مذاق کے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں۔ اے بندہ مسلمان، کیا قبرستان تھا مذاق کے لیے معاذ اللہ؟ کیا دعائیں رہ گئی تھیں؟ کیا تسبیحاں رہ گئی تھیں مذاق کے لیے کہ جن پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے؟ یہ جو تسبیحاں پڑھتے ہیں تو آج لوگ اس پر ویڈیوز بنا کے معاذ اللہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اس کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے کہ قبرستان ہی تو ایسا ذریعہ تھا کہ جس کے ذریعے جو ہے نا وہ انسان اپنی موت کو، اپنی آخرت کو یاد کرتا، اور قبرستان جا کر ہی ایسی خراب ویڈیو بنائی گئی کہ جس سے لوگ ہنسے۔ خدا کے بندو، لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو؟ ٹھیک فرمایا شاعر نے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آپ دوسرے کو ہنسا رہے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں، آخرت میں آپ کے ساتھ کیا بنے گا؟ اور یہ جو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں، یہ اپلوڈ کرنے کے بعد کہاں کہاں جائے گی، کس کس کے پاس جائے گی، کون کون اس کو شیئر کرے گا؟ ٹھیک ہے، کچھ دیر، کچھ ٹائم، کچھ سیکنڈ اور کچھ لمحات کے لیے آپ کو لوگ کہہ دیں گے کہ یار بڑی بات کہہ دی، لیکن نامہ اعمال میں کس طور پر اس کو درج کیا جائے گا، کس انداز میں اس کو درج کیا جائے گا؟ کل کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا نامہ اعمال سامنے ہوگا، یہ دفتر جب بدعمالیوں کا کھلے گا تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ بندہ مسلمان، تمہیں غور کرنا چاہیے۔